بسم اللہ جی جی اللہ 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 بڑی محبت کے ساتھ آج کا یہ وقت ہوا ہے. طیبہ کا چاند آج کی محفل کا ٹائٹل ہے. انتظامیہ بزم حاضہ اللہ حضور کے صدقے سے ان کے رزق میں برکت نازل فرمائے. اب آپ ایک شفقت یہ فرمائیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بکھر کے نہیں بیٹھتے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سمٹ کے بیٹھتے ہیں. جو پیچھے احباب ہیں اگر قرآن سے محبت ہے اور قرآن کا ادب ہے تو قریب آ جائیں. شاباش جیتے رہیں. اٹھ کے آگے آ جائیں. کتاب اللہ کے قریب آ جائیں. ادھر سے بھی قریب آ جائیں. جو آگے جگہ خالی ہے یہ جگہ اس جگہ میں آ جائیں. یہ جگہ جو خالی ہے نا اس پہ آ جائیں. قریب آ جائیں. نزدیک آ جائیں. اگر بیمار ہیں تو پھر بے شک ٹیک لگائے رکھیں. اگر تندرست ہیں تو قریب آ جائیں. نزدیک آ جائیں. اللہ کریم آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. آئیے قرآن سے مصطفیٰ کے فضائل سننے کے لیے سورہ نور سے بلکہ سورہ صف سے بات کو شروع کرتے ہیں. 61 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 8 نمبر آیت ہے. بڑی مختصر سی حاضری کے لیے اس آیت میں سے آج ہم نے اچھا بھئی بیٹا خاموش بیٹھیں آپ لوگ. جو پنڈال میں ہیں یعنی محفل کی اس حال میں ہیں وہ خاموش بیٹھیں. وہ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں خاموش کرائیں. انہیں خاموش کروا دیں اب تاکہ قرآن پاک پڑھا جا سکے. اگر بارش نہ ہوتی تو انہیں ضرور نیچے بھیج دیا جاتا لیکن اب خاموش بیٹھیں. اب صرف قرآن سنیں. ہاں نیچے چلے جائیں. گفتگو کرنی ہے تو نیچے چلے جائیں. آپ بھی جوان اٹھ کے آگے آؤ. قریب آؤ. شاباش. نزدیک آؤ. نزدیک آؤ میرا بیٹا. قریب آؤ. دیکھیں محفل کے آداب ہوتے ہیں. اگر آداب نہیں آئے تو میں گفتگو کیسے شروع کروں. قریب آئیں. تشریف رکھیں. اب بالکل اپنی گفتگو نہیں آپ کریں گے. اب صرف قرآن سنیں. مجھے بار بار حکم کیا گیا کہ ختم نبوت پہ کچھ گفتگو کی جائے. ادب مصطفیٰ پہ کچھ گفتگو کی جائے. آل محمد پہ کچھ گفتگو کی جائے. تو یہ سارے ہی موضوعات پڑھنے کے لیے سورہ صف میں سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں. بات کو شروع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے بات کس طرف جاتی ہے. 61 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 8 نمبر آیت ہے. کیونکہ محفل کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے طیبہ کا چاند. چاند کا تعلق ہوتا ہے نور سے. چاند خود بھی نور ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. ہم نے چاند کو نور بنایا ہے. چاند کیا ہے؟ چاند نور ہے. یعنی طیبہ کا نور. کیونکہ چاند نور ہے نا تو طیبہ کا نور بھی اگر میں کہہ لوں تو ٹائٹل یہ بھی ٹھیک ہے. آئیے قرآن سے سورہ صف میں سے 61 نمبر سورہ کی 8 نمبر آیت میں سے نور پڑھتے ہیں. اچھا بھائی نور والی آیت کا نمبر ہے 8. 8 پتہ کیسے بنتا ہے؟ دل میں 4 پھر 4. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. 8 بنتا ہی تب ہے دل میں 4 پھر 4 درمیان میں چاروں کا پیار. تو نور سمجھ آ جائے گا. چونکہ آیت میں بات نور کی ہے. اگر چاروں سے تعلق ہے تو نور سمجھ آ جائے گا. اگر چاروں سے تعلق نہیں نور سمجھ نہیں آئے گا. اگر ابوبکر صدیق سے نفرت ہے نور سمجھ نہیں آئے گا. فاروق اعظم سے نفرت ہے نور سمجھ نہیں آئے گا. اگر عثمان غنی کا گستاخ ہے نور سمجھ نہیں آئے گا.
ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، نور سمجھ آ جائے گا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ سنی تشریف فرما ہے جی، جو سنی بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ لو۔ آئیے نور والی آیت پڑھتے ہیں، 8 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر کا یہ ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے جی؟ میرے ساتھ قرآن پڑھنا پڑتا ہے بھائی، کس کا ارادہ ہے؟ نہیں گجرات والوں ایسے خاموش رہو گے تو بات آگے نہیں چلے گی، رکیں ذرا۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت ہے نا جی قرآن کی۔ آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ ابھی کوئی بہت وقت تو نہیں ہوا، ابھی تو 11 سوا 11 ہوئے ہیں۔ میں تو چونکہ تھکا ہوا ہوں، سفر بڑے لمبے کر رہا ہوں، اس لیے وجود میں تھکاوٹ ہے۔ آپ تو تھکے نہیں ہونے چاہیے۔ کس کا ارادہ ہے جی؟ چپ کر گئے ہیں، قرآن پڑھنا پڑے گا جی۔ کس کا ارادہ ہے؟ یریدون، ابھی پہلے لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یریدون کا معنی ہے کافر یہ چاہتا ہے، کافر کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے جی؟ کافر کا ارادہ ہے۔ مولا کافر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، کافر چاہتا ہے اللہ کا نور بجھ جائے۔ کافر ہے جو یہ چاہے نور بجھ جائے، کافر ہی تو ہے جو چاہے نور بجھ جائے۔ جناب جو کل چاہتا تھا نور بجھ جائے وہ کل کافر تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ بھائی کافر ہے جو چاہتا ہے جی، میرے ساتھ احباب پڑھیں گے تو بات آگے چلنی ہے ورنہ بات رکی رہے گی۔ کافر کیا چاہتا ہے جی؟ نور اللہ، رکنا، لفظ ہے نور اللہ، معنی ہے اللہ کا نور۔ اب علماء جانتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، جیسے کتاب اللہ معنی ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ اللہ ہے، کتاب کتاب ہے، کتاب اللہ نہیں۔ اچھا ٹھہرو، بیت اللہ معنی ہے اللہ کا گھر، اللہ اللہ ہے، گھر گھر ہے، گھر اللہ نہیں۔ لفظ ہے نور اللہ، معنی ہے اللہ کا نور، اللہ اللہ ہے، نور نور ہے۔ بھئی آپ جاگ رہے ہیں تو آگے قرآن پڑھ لوں میں؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں، آپ نے جاگنے کا ثبوت دے، سبحان اللہ کہیں میرے۔ مولا یہ کافر نے نور بجھانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، نیزہ ہے، برچی ہے، بالا ہے، تیر ہے، تلوار ہے، کس چیز سے نور بجھائے گا؟ اللہ فرماتا ہے بی افواہہم، بی افواہہم کا معنی ہوتا ہے کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھائے گا۔ ایک منٹ رکنا، ذرا رکنا، یہ کیا ہے؟ پھونک کون بجھائے گا؟ کافر، یعنی کافر بھی سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی طاقت ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ گجرات والوں اگر کافر کرے تو اس میں بڑی طاقت ہے، تو اگر غوث اعظم کریں، بھئی آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے تو باتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ خطاب مختصر ہے کیونکہ وقت کی نزاکت بھی اسی طرح ہے۔ اچھا مولا اس کافر کی پھونک سے نور بجھ جائے گا؟ اللہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر جتنی مرضی پھونکے مار لوے، اور ایک کافر جنیاں مرضی پھونکا مار لوے، میرے نور دا وال بھی بانکا نہیں ہونا۔ جی ایک آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جی کافر اللہ کے نور کو، بھئی آپ چپ رہیں گے تو بات رکی رہے گی۔ کافر اللہ کے نور کو، دیکھیں میلاد میں آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھیں، سامعین بھی قرآن پڑھیں، مقررین بھی قرآن پڑھیں، وائز بھی قرآن پڑھیں، سننے والے بھی قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنا ہی تو میلاد ہے، قرآن ہی تو پڑھنا ہے۔ آج ہم خوار اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ مہربانی فرمائیں کچھ منٹ قرآن سن لیں اور پڑھ لیں، پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ ہاں جی، کافر اللہ کے نور کو، ماشاءاللہ اس طرح بولے، اللہ اپنے نور کو کمال تک،
پہنچانا چاہتا ہے. کیا بات ہے. کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک. ماشاءاللہ جیتے رہیں. بس اس طرح پڑھیں گے جلدی بات آگے چلے گی. اب آپ مجھے اجازت دیں قرآن حکیم میں سے 2-4 نور پڑھ لیں، کیونکہ طیبہ کا چاند آپ کا ٹاپک ہے. چاند نور ہے. میں نے آتے ہی بتایا ہے، پہلی آیت ہی یہ پڑھی ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. چاند ہے نور، یعنی یہ ٹائٹل بتا رہا ہے محفل کسی نور کی ہے. ہائے ہائے، ٹائٹل آپ کا بتا رہا ہے کہ بات نور کی ہونے لگی ہے. اچھا بھئی، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. آئیے قرآن سے پہلا نور پڑھتے ہیں. لو جی 10 منٹ خطاب ہو گیا، بس 15-20 منٹ اور ہیں. مولا یہ نور کیا ہے؟ سورہ تغابن کی طرف سفر کر رہا ہوں. 64 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر پھر 8 ہے. 4 بھائی آیت کا نمبر پھر 8 آ رہا ہے. مولا حکم کر. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. کیا بات ہے. اب آپ بیدار ہو رہے ہیں. یعنی قرآن نور ہے. قرآن نور ہے. قرآن نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن بے فکر ہو کے بولیں، کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا. قرآن بھائی سارے مولوی مانتے ہیں قرآن. ہن میرا ویکھیا جی، قرآن نور ہے. اے ادھروں بھی نور ہے، ایتھوں بھی نور ہے، تے ایتھوں بھی نور ہے، تے ادھروں بھی نور ہے. اے جناب آپ نور ہے نا، اے دا سارا ہی گھر نور ہے. ماشاءاللہ آپ تو جاگ رہے ہیں. آپ کو میری آواز بتا رہی ہوگی کہ میری طبیعت میں بڑی تھکاوٹ ہے. مجھے نہیں تھا لگ رہا کہ آج میں پہنچ پاؤں گا، کیونکہ جو جی ٹی روڈ کے حالات ہے، بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑا. 5 بجے کا نکلا ہوں میں گھر سے. میں 5 بجے پہنچ گیا تھا سمندری سے. عمران چشتی صاحب کی کال آئی کہ اگر آرام نہ کریں نکل آئیں شاید کو راستوں کا. تو پھر راستوں میں مسئلہ ضرور تھا، بڑا لمبا پیچھے سے وہ لمبا ٹور کاٹ کے حاضر ہوئے ہیں. اگر محبت ہے قرآن سے سبحان اللہ کہو تاکہ آگے بات چلے. بھائی کافر اللہ کے نور کو، اللہ اپنے نور کو کمال تک. قرآن نور ہے، بے فکر ہو کے کہیں قرآن. اچھا ٹھہرو، آپ کی خاموشی کی وجہ سے ایک آیت پڑھنی پڑی ہے. ٹھہرو. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ رکنا. سورہ تغابن میرے سامنے آ رہی ہے، 64 نمبر سورہ ہے، اور اس کی نہیں سورہ رات پڑھتے ہیں. 13 نمبر سورہ ہے اور اس کی 31 نمبر آیت ہے. سورت کا نمبر ہے 13، آیت کا نمبر ہے 31. 13 1 اور 3 4، 31 3 اور 1 4. یہ مطلب ہے جہاں پہ نور ہے وہیں پہ 4 ہیں، جہاں پہ 4 ہے وہیں پہ نور ہے. بھائی ایسے نہ کریں، سنی سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو میرے سامنے، تاکہ سمجھ آئے سنی نور والے بھی ہیں اور سنی 4 والے بھی ہیں. لو جی اب آئیے سنیے گا مولا یہ قرآن کیسا نور ہے. لو جی سنیے گا. سورہ رات میں ارشاد ہوا لو انا قرآنا، اگر یہ والا نور سیرت بہ الجبال، اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ چل پڑتے. جی پہاڑ، کیا بات ہے، مل ساتھ بولو بھائی، پہاڑ چل پڑتے. آگے اللہ فرماتے او قطعت بہ الارض، اگر یہ نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. ہاں بھئی زمین پھٹ جاتی. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. آگے اللہ فرماتے ہیں او کلما بہ الموتا، اگر یہ والا نور مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا. ہاں بھئی پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردہ باتیں کرتا. ریک ٹھہر جو ایک آیت اور پڑھتے ہیں سورہ حشر سے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ نور پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ 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 چورا چورا ہو کے اڑ جاتے. یہ مطلب ہے بڑا جلالی نور ہے، بڑا ہی جلالی نور ہے، بڑا ہیبت والا نور ہے، بڑا جلال والا نور ہے. اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، اگر یہ نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر یہ نور مردے پہ آتا تو مردہ باتیں کرتا. تو مولا پھر اتنا جلالی نور کہاں پہ رکھا؟ اللہ فرماتا ہے نازلہ بروح الامین علی قلبک، اے جنوں پہاڑ نہیں نہ چک سکے، اے زہرا دے بابے دے دل تے آیا ہے.
بھائی بسم اللہ بسم اللہ جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا یہ اچھا، اللہ حضور کے توسل سے محمد سرفراز صاحب کے رزق میں برکت ہو. آپ آمین کہہ دیں جی. بڑی محنت آپ نے، بہت پرتکلف انتظامات، اللہ حضور کے توسل سے انہیں ہمیشہ خوشیاں اللہ عطا فرمائے. آپ آمین کہہ رہے ہیں جی. اچھا بھائی میں آگے چلوں جی، یہاں تک سمجھ آ رہا ہے جی؟ قرآن نور ہے جی، قرآن نور ہے. دیکھیں میں یہ جو فاصلہ ہے نا میری طبیعت کے بڑا خلاف ہے، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں، آپ کو دور بٹھا کے پڑھ رہا ہوں. میں بہت قریب بلا کے سبق سنایا کرتا ہوں. بھائی قرآن نور ہے، قرآن نور ہے. اب میری طرف دیکھنا، کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا اسے نور ماننے سے. یہ نور ہے، نور ہے. اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا جاگ کے سنیے گا. حضرت جی یہ نور ہے جی، بالکل نور ہے. لو جی پھر اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، آپ میری تھکاوٹ کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو. یہ قرآن نور ہے، نور ہے بھائی، نور ہے. اب سنیے گا، وہ اس نور کے پیچھے نہیں گئے. بھائی حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. وہ مکے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مکے پہنچا. وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مدینے پہنچا. وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا. اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا. گجرات والو اے جڑا پیچھے پیچھے آئے اینو نور من گئے نے تے جدے پیچھے آئے. بھائی آپ کہو گے تو میں آگے پڑھوں گا نا جی. بھائی قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے. کافر اللہ کے نور کو دیکھے، گل دی سمجھ نہیں آ جاندی. کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. قرآن کی نظر میں قرآن نہیں، میں چاپ چپ کر گئے بات رک جائے گی. قرآن کی نظر میں قرآن، بھائی پھر آواز کم ہو گئی. قرآن کی نظر میں قرآن. اور سنیو، نور نور کرو، نور نور آپ کی زبان پہ آنا چاہیے. قرآن کی نظر میں قرآن نور ہے، نور ہے. اب رکنا، مولا یہ نور کیسے آیا؟ یعنی حضور معراج کی رات گئے، اللہ فرمائے یہ نور لے جائے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا. حضور حرم کے صحن میں ہے، جبریل نے آ کے کعبے کی چھت پہ رکھا؟ نہیں، ایسے بھی نہیں ہوا. تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ رکنا، سورہ نجم 53 نمبر سورہ، تیسری چوتھی آیت. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. زہرا کا بابا بولتا تھا، اس کی زبان سے نور آتا تھا. یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے. یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں، جو ان سے آئے وہی تو نور ہے. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، جو ان سے آئے، جو ان سے آئے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، گجرات کے جوان اگر چپ رہے تو میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی. اگر ان سے قرآن آئے، قرآن نور ہے. اگر حسین آئے، حسین نور ہے. بسم اللہ. اچھا اگر بات حسین کی آ ہی گئی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں حسین کی، اچھا جی حسین کی ماں کے لیے 5 کو آیتیں پڑھ لوں. میں نہیں پڑھ رہے، نہیں جی معاف کر دینا. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کبھی بھی دیکھیں گے. پھر ایسے تھوڑی پڑھنا ہے. آپ کو گجرا والا نظر آتا ہے، موڑ آباد نظر آتا ہے، کہاں ڈیرہ اسماعیل خان، کہاں رحیم یار خان، کہاں صادق آباد کے ٹبے. بڑے لمبے سفر ہوتے ہیں ان دنوں میں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. لو مولا یہ قرآن نور ہے، فرمایا حسین نور ہے. مولا یہ حسین کی اماں، میرے صاحبو اب میرے سامنے سورہ مریم آ رہی ہے، 19 نمبر سورہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی 16 17 18 19 20 21 22 23 اور 24 تک آیتیں پڑھ لوں. جی ماشاءاللہ. لو جی سنیے گا، ارشاد ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا، ذکر کیجئے مریم کا. یہ مریم کون تھی؟ مریم کون تھی؟ حضرت عیسیٰ کی اماں. عیسیٰ کون تھے؟ نبی. نبی یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندے کٹھے ہو کے نبی کی ماں کا ذکر کرے.
نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا یار. اگر عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے تو کیا خیال ہے جو عیسیٰ کے مرشد مصطفیٰ کی ماں ہے؟ نہیں ٹھہرو, آپ کی خاموشی کی وجہ سے ایک جملہ چھلک چھلک کے میری زبان پہ آ رہا ہے. یہ ہے عیسیٰ کی ماں جس کا ذکر کرنا ہے. ایک ماں وہ ہے جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ, الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی. عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے, حسین کی ماں کا حیا کرنا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ایسے نہ کرو, جس کے دل میں سجدوں کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. لو جی آگے سنو. اذم تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ. عیسیٰ کی ماں نے گھر چھوڑا, علیحدہ حجرے میں چلی گئی, عبادت میں مصروف ہو گئی. گھر چھوڑ کے جو عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں. گھر چھوڑ کے جو عبادت کرے وہ مریم ہے. سارا دن علی کی غلامی کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے وہ زہرا ہے. بھائی آپ جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھوں, ایسے نہیں پڑھوں گا, سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ میرے سامنے. لو جی آگے سنو. اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا. مریم حجاب میں چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا. عیسیٰ کی ماں پردے میں چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا. مریم حجاب میں چلی گئی. جناب جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن نبی فرما رہے تھے معاشر کا میدان ہوگا, آواز آئے گی گردنہ تھلے کرو فاطمہ دی سواری آ رہی ہے. جناب جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. بھائی آگے پڑھوں, آگے پڑھوں, ابھی 2 آیتیں ہوئی ہیں, آگے چلو. ایسے نہیں چلوں گا, سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. لو جی آگے سنو. مولا آگے حکم کر. اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا. ہم نے مریم کی طرف حضرت جبریل کو بھیجا. جبریل کو جانتے ہو؟ حضرت جبریل کو جانتے ہو؟ مٹی کے بنے ہیں, مٹی کے. اچھا پانی کے, ہوا کے, آگ کے, کادے 2-4 بندے نور تھے باقی چپ. جبریل کادے بنے؟ اچھا آدھا نور آدھی مٹی بن گیا جبریل. اچھا 3 حصے نور, 1 حصہ مٹی بن. اچھا نور ہی نور, نور ہی نور, جبریل نور ہی نور. ادھر سے آواز ہے یہ جبریل سارے کا سارا نور. لو پھر دھیان کریا جے اے ہو جملہ ہل بولنا ہے. اللہ فرماندا ہے فارسلنا الیہا روحنا. اسی سارا نور مریم ول کر لیا. فتمثل لها بشرا سویا. آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ تو مطلب ہے جے کدی نور بشر بن کے آ جاوے ہوندا نور ہی ہے. ٹھنڈا بول رہے ہیں, ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں. گجرات والوں اگر جبریل بشر بن کے آ جائے اس کے نور ہونے میں شک ہی نہیں. اگر محمد بشر بن کے آ گیا تو فکر والی کون سی بات. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا جی, اچھا جی یہ ڈرانا ہے انہوں نے جی. سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے ذرا. اچھا بھائی جس کے دل میں سادات کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے کہہ لو سبحان اللہ. لو جی اگر بات چل ہی گئی سیدہ کی, اچھا لطف بڑا ہے. ویسے میں ایک عرض کروں, لطف پتہ کیا ہے؟ میں رہتا ہوں زیادہ تر باہر, ہفتہ 1.5 ہفتہ بعض کا گزر جاتا ہے باہر ہی, بعض کا 15 دن بھی گزر جاتے ہیں. تو کبھی باہر مجھے میرے دوست کوئی ملے نا تو مل کے مجھے پہلے بات یہ کریں, شاہ جی تواڈے بچیاں دا کی حال ہے. جیسے ہی کوئی پوچھتا ہے نا شاہ جی آپ کے بچے کیسے ہیں, یقین کرو میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اچھا تیرے بالاں دی گل کریے تے تو راضی ہونا تے میلاد نبی دا, نبی دی دھی دی گل کرنے نبی راضی نہیں ہوندے پے. ہائے ہائے بولو تو صحیح نا جسے سمجھ آ رہی ہے. لجی آگے سنو, آگے سنو. فارسلنا الیہا روحنا. ہم نے جبریل کو مریم کی طرف بھیجا. جبریل کس چیز کے بنے ہیں؟ لو جی تواڈے چپ رہن دی وجہ تو مینوں 2 آیتیں اور پڑھنیاں پئیاں نے. ٹھہر جاؤ 1 منٹ ٹھہر جاؤ. سورہ صاد میری طرف آ رہی ہے, 38 نمبر سورہ ہے, اس کی 71 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماندا ہے اسی تواڈا ابا آدم مٹی دا بنایا ہے. بھائی کادا بنایا؟ ہمارے ابا آدم کس چیز کے بنے؟ تین. تین کا معنی ہوتا ہے مٹی.
रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हजरत आदम का, ये बेसिक मटेरियल, दिस इज बेसिक मटेरियल ऑफ हजरत आदम, दिस इज बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल ऑफ हजरत आदम। आदम बने मिट्टी के। रुकना, मौला हमारा अब्बा तो मिट्टी का बना, तो हमें किस चीज से बनाया? रुको, सूरह दहर 76 नंबर सूरा, दूसरी आयत, अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने तुम्हें पानी के मिले जुले कतरे से बनाया, यानी हम बने पानी के, हमारे अब्बा बने मिट्टी के, हमारा मटेरियल पानी, हमारे अब्बे का मटेरियल मिट्टी, हम पानी अब्बा मिट्टी, हम पानी अब्बा मिट्टी। यानी गुजरात वालों, कुरान बता रहा है हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं। जब हम अपने अब्बे जैसे नहीं, हम ज़हरा के अब्बे जैसे कैसे हो जाएंगे? जाग रहे हैं तो बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको मदीना दिखाए, फिर दिखाए। मुझे नारे सारे सुनाए, नारे तकबीर से लेके खत्म नबूवत तक मुझे सारे नारे सुनाए। आप तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं पहले 2 आयतें खत्म नबूवत पे पढ़ लूं। नहीं पढ़नी, थके हुए हैं? अच्छा, नहीं, बार बार मौका नहीं अब मिलने वाला। पहले 2 आयतें खत्म नबूवत पे सुनो, फिर सूरह मरियम की आयतें पढ़ता हूं। ठहर जो, सूरह बकरा मेरे सामने आ रही है भाई, 2 नंबर सूरह है और 61 नंबर आयत है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आयत सामने आ गई। व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए। तुसी चुप बैठे हो, बंदे नबी को मंगन गए ने। तुसी अजे भी चुप बैठे हो, मैं कुरान पढ़ना पिया, बंदे नबी को मंगन गए ने। लो हजरत जी, ए कुरान सामने वे ते बंदियां नूं पानी चाहिदा सी ते बूआ नबी दा खड़काया। जे शिरक दा फतवा लगदे देना ते ला के वहाओ फिर हुण। नहीं, चुप बैठे ने। हजरत जी आप, ये हजरत जी आप हमें यहाँ पे मदीने हाथ करने से रोकते हैं। आप पिछलियां कौमां किड्डियां सियानियां सन, इन्हां नूं जदों लोड़ पैंदी सी बूआ नबी दा ही खड़कांदे सन। भाई बंदे नबी कोल गए ने, चुप बैठे हो, नहीं गए? बंदियां नूं पानी चाहिए ते नबी कोल गए ने। अच्छा, कोई आयत बहाओ कि अल्लाह मना कीता होवे, नबी कोल नहीं मांगदे? नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं आई, बल्कि अल्लाह फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी तेरे पास पानी मांगने आए, अपना डंडा पत्थर पे मार। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, नबी दा डंडा वजन दी दे रे, डंडे दे सदके पानी आया है। नहीं आया? नहीं, बंदे चुप बैठे ने, पानी नहीं आया। और यार गुजरात वालों, ये तो नबी मूसा है और पूरे शबाब में है। नबी गोद में हो और एड़ी मारे, फिर पानी आता है? नहीं आता। पानी पत्थर से, डंडा मारा पानी पत्थर से, एड़ी मारी पानी पत्थर से, और यार पत्थर से पानी निकल ही आता है। कमाल तो ये है, मकामे हुदैबिया पे तेरा और मेरा नबी बैठा है, सियाबा के अर्ज की सोने प्यास लगी है, डंडा नहीं मारिया, अड्डी नहीं मारी, मिलाद वाले नबी हाथ दराज कीता है, नबी दिया 5 उंगलियां में जो पानी आया। यार हुण मैं जुमला कहने लगा, सुन्नी चुप रह ही नहीं सकता। डंडा मार के जो पत्थर में से पानी निकाले उसे नबी कहते हैं, एड़ी मार के जो पत्थर में से पानी निकाले उसे भी नबी कहते हैं। तेज दिया 5 उंगलियां में जो पानी निकले ओनू खातम नबीयीन कहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात, बिस्मिल्लाह। आप जाग रहे हैं तो आगे कुरान पढ़ ले। मैं एक आयत खत्म नबूवत पे और पढ़ना चाहता हूं। ऐसे ना करो जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। अच्छा, वो बड़ी मारूफ आयत है, मा काना मुहम्मदुन, तो सारे आउंदी है माशाअल्लाह, हाफिज नाम ही होन, खत्म नबूवत वाली आयत सारे आउंदी है। ये हमारे दिलों पे लिखा हुआ है कि नबी के बाद कोई नबी नहीं। अच्छा हुन आयत ते तुहानू आउंदी है, जरा तर्जमा जरा ध्यान ना सुनिया जे। मा काना मुहम्मदुन
ابا احدم من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں البتہ میرا رسول ہے۔ نہیں ٹھہر جو، ایک منٹ ٹھہرو گجرات والوں، ایک منٹ ٹھہرو یار، میں انہوں پنجابی ترجمہ کرنا پھر ذرا زیادہ لطف آئے گا، ٹھہرے جی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ فرمایا کائنات والےو اے میرا رسول ہے، تہاڈا ابا نہیں۔ ہائے ہائے بولو تو صحیح نا، اے میرا رسول ہے تہاڈا ابا نہیں۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ، عتبِ رسالت میں سنیے گا آیتیں دو، آپ نے کہا تھا عتبِ رسالت کا، دو آیتیں سننا، ٹھہرو۔ سورہ حجرات میرے سامنے آ رہی ہے، 49 نمبر سورہ ہے، پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی مولا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب نبی چلے تو ان کے آگے نہ چلا کرو، ان کے پیچھے رہا کرو، انہاں دے پیراں تو اپنے پیر پیچھے رکھو۔ مولا وجہ کی ہے، اور فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا، میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں۔ اچھا ٹھہرو اگلی آیت بھی پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، جی مولا، لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی، جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ جائے اپنی آواز کو نبی ایک آواز سے آہستہ رکھا کرو، انہاں دے سامنے اونچی نہ بولیا کرو۔ اے مولا وجہ کی ہے، اور فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں رہا۔ ایسے نہ کرو جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان بسم اللہ۔ رجالکم، اچھا چلیں کوئی، لبیک، رسول اللہ لبیک لبیک۔ اگر آپ اجازت دیں تو لبیک یا رسول اللہ پہ دو آیتیں پڑھ لیں۔ اچھا نہیں، تھک گئے ہیں جی، دوست تھک گئے ہیں، چلو چھوڑ دیا، نہیں اچھا نہیں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا سنیے گا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا۔ وَأَذِّن، اللہ فرماتا ہے خلیل اللہ، آواز دو بندوں کو حج کے لیے۔ مولا میری آواز کون سنے گا، میں اکیلا اور میرا بیٹا۔ اللہ فرمایا یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، ابراہیم تو آواز دیتے صحیح، قیامت تک اولاد آدم ایتھے آ کے کہے گی لبیک۔ بھائی کعبے جا کے کی کہنا ہے، لبیک، نہیں جی لبیک، بولو لبیک لبیک لبیک، جی بولو لبیک لبیک۔ مولا جیڑا لبیک کہے انہوں کعبہ بہا، لبیک 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 لبیک۔ لو جی گجرات والو، یہ ہے خلیل اللہ کی آواز، جس کی آواز پہ بندوں نے لبیک کہا۔ اب آپ مجھے کہو میں حبیب اللہ کی آواز پڑھوں، یہ ہے خلیل اللہ کی آواز، جہاں تک تیرے اور میرے نبی کی آواز کا معیار ہے۔ اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، خلیل اللہ کی آواز پہ بندے لبیک کہتے ہیں، محمد کی آواز پہ کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بسم اللہ، کیا بات ہے، کوئی مثل نہ جانی دی، جی 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 جی۔ اچھا چلو آج شعر نہیں پڑھتے کیونکہ طبیعت تھکی ہوئی ہے۔ کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی، ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے تغابا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی گانیاں، گل موتیاں دی گانیاں، سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں۔ ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے جانن اکھیاں۔
جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. تے کوئی ساوے ون مایا اوے وچڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. جیڑا فرید دا نوکر ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. بھئی آپ اجازت دیں تھوڑا آگے قرآن پڑھ لیں. اچھا جی کوئی ساوے گل موتیاں دی کہانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا ہاتھ جوڑا پکھیاں دا نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں. پیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی والا بولے نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت. بھئی آپ جاگ رہے ہیں تو آگے قرآن پڑھ لیجئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اللہ فرمایا میرا محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں. تم میں سے تم نہیں. آپ نے غور نہیں کیا. ٹھہرو. رجالکم کا معنی ہوتا ہے محمد تواڈے ابا نہیں. کم یعنی تواڈے کم یعنی تمہارے. مولا یہ کم کہہ کے پکی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران پڑھو نا. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرا حبیب تواڈا ابا نہیں پر حسنین دا ابا ہے. ہائے ہائے بولو تو صحیح نا. میرا حبیب تواڈا ابا نہیں پر زہرا کا ابا ہے. نہ کرو جس کے دل میں سجدوں کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. لو جی اب مجھے بتاؤ آجو اب سورہ مریم پہ آجو. اچھا جی مجھے پھر بھی تھوڑا دیکھنے تو دینا جی. سورہ مریم پہ آجیں جی. بھائی یہ ہم پڑھ رہے تھے جبریل آیا مریم کی طرف. بھائی آئے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آئے مولا جبریل خیر سے آیا. ہن میرا ویکھیا جی. کالت مریم بولی انی نہ بیٹا او شہزادیو او شیر او ببر شیرو قرآن سنو. مجھے بڑی جلدی پتہ لگ جاتا ہے. میں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے خطاب کرتا ہوں. گفتگو کریں گے مجھے فوراً پتہ چلے گا. بی کنسنٹریٹ پلیز. صرف قرآن سننے. اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی. لو جی مریم کے پاس جبریل آیا. قالت مریم بولی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. مریم نے کہا جبریل تو کدھر؟ نا جی میرے پاس بشر تو آتے نہیں. تو کدھر؟ یہ مطلب ہے جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. سنیوں کے امام نے فرمایا بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. جتھے جبریل اچانک جائے وہاں پہ مریم ہے. جہاں پہ اجازت لے کے آئے وہاں پہ زہرا ہے. بھائی جاگ رہے ہو؟ لو جی بس اگلی آیت سن لو. ایک آیت اور سن لو. جیسے ہی جبریل مریم کے پاس آیا آپ نے فرمایا کدھر آنا ہوا؟ اس نے کہا قالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ. مریم گھبرانا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. کدھر آیا ہوں؟ بھائی ایک ذرا ہر بندہ ذرا قرآن پڑھے. کدھر آیا ہوں؟ کس نے کہا؟ کسے؟ کیا؟ نہیں یار ایسے نہیں. ٹھہرو دوبارہ بھی نہ سناؤ. کون آیا ہے؟ شاباش. کدیل ٹھیک ہے. کی لین نہیں جی پچھلے بندے جے چپ بیٹھے نے. دوبارہ سناؤ بھائی کون آیا ہے؟ وہی جڑا قرآن سنے ہو تے سناؤ گے نا. کون آیا ہے؟ جبریل. کدیل مریم ول. کی لین نہیں. کی لین میں پوچھنا گجرات والوں کیا لینے آیا؟ لینے نہیں شاہ جی دینے آیا. تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی. جتھے جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے. جہاں پہ جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جبریل جتھے دین آئے اتھے مریم ہے تے جتھوں لین آئے کہ زہرا ہے. بسم اللہ. آپ مجھے اجازت دیں میں سیدہ کی شان میں ایک آیت اور نہ پڑھ لوں.
اچھا ویسے کمال ہے ادھر والا گروپ سارا رل گیا تے ادھر اجے کو معاملہ چل دے پیا نہیں. ایک دفعہ قرآن کی آیت کا استقبال مل کے اور گج کے سبحان اللہ کہہ کے کر لو جلدی. ایسے بولو تاکہ بات کی سمجھ آئے. لو جی ایک آیت اور سننا. اب میرے سامنے سورہ آل عمران آ رہی ہے, 3 نمبر سورہ ہے اور 42 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت ختم ہوگی سبحان اللہ کہہ لو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فرشتے مریم کے پاس آتے تھے, مریم سے آ کے باتیں کرتے تھے. فرشتے مریم نل گلاں کر دے سن, فرشتے مریم نل گلاں کر دے سن. اچھا ایتھے فرشتہ ہے نہیں ہے؟ ہے. یہاں پہ بھی ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں. یہ تھوڑی کدی گل ہوئی ہوے کہ تسی لکھی جاؤ تے تسی ٹھہر جاؤ؟ ہونی بھی نہیں. مریم دی فرشتے نال ہوندی گل, آپ نے غور ہی نہیں کیا. اچھا ایک منٹ رکنا. مولا اے مریم سے فرشتے باتیں کیوں کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے طہارا کی, ہم نے مریم کو پاک کیا. یار گھر بہ کے سوچیا جے جدے نال فرشتے گلاں کرن جے او بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جی 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 گجرات والو, ایک دن نبی نے کہا جاؤ نا ذرا مولا علی کو لے کے آؤ. یہ بندہ علی کو لینے گیا, جا کے دیکھتا کیا ہے, باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اندر بندہ موجود کوئی نہیں, دانے پڑ رہے ہیں, بندہ موجود کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے, بندہ موجود کوئی نہیں, آٹا نکل رہا ہے, بندہ موجود کوئی نہیں, جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے, اور ایک شہزادہ سو رہا ہے. اس نے جا کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. اب ادھر کیا دیکھا حضور؟ کول بندہ کوئی نہیں, دانے پیندے نے پہ, کول بندہ کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے پئی, کول بندہ کوئی نہیں, چولہا ہلدا ہے پیا. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو, میری زہرا ساری رات مصلی پہ رہتی ہے, وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے, وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے, وہ جھولا جھلانے والا جبریل ہے, اور جھولے میں میرا لال حسین ہے. نعرہ رسالت. ایک باری دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. جی جاگ رہے ہیں آپ؟ ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. نہیں آپ تھکے ہوئے, چپ بیٹھے ہوئے. نہیں چپ بندوں میں شعر بالکل نہیں میں پڑھتا. اگر محبت ہے شعروں سے سبحان اللہ کہو جلدی سے. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے ممبر بنا رسول کا, ممبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. آپ جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھیں. کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے, اللہ اپنے نور کو کمال تک, شادی آواز کر رہے ہیں بھائی, کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے, اللہ اپنے نور کو کمال تک. قرآن بھول گئے ہو؟ قرآن سارے بولو قرآن. اچھا ہم ٹھہرے جی, ایک منٹ ٹھہرنا. ختم نبوت پہ ایک اور جملہ عرض کرنے لگا. ٹھہرو, پہلے آیت پڑھوں گا, ٹھہرو. سورہ نحل اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیان لکل شیء, قرآن علم کل ہے. بھائی قرآن علم, بھائی پھر بولے قرآن علم, ایک دفعہ پھر بولے قرآن علم. ہن میرے لئے ویکھیا جے اے انج دا علم پھر آئے گا؟ چپ بیٹھے ہو؟ نہیں نہیں مینوں جواب دیو. اور نہیں میرے لئے ویکھو اے علم پھر آئے گا؟ جی پچھلے بندے چپ نے, اے علم پھر آئے گا؟ حضرت جی جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا, محمد جیسا عالم کہاں سے آ جائے گا؟ ختم نبوت مصطفیٰ پہ ہے, مصطفیٰ پہ نبوت تمام ہو چکی ہے, رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ ہی جی جی بسم اللہ. اچھا جی دوبارہ سبحان اللہ کہیں دے ہو پہ.
لو میں پھر عرض کرتا ہوں آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن علم کل ہے، ہر قسم کا علم قرآن سے، فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی قرآن سے، وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے، ہوائی جہاز. چپ بیٹھے ہو. اب مجھے جواب دو، یہ ایسا علم دوبارہ آئے گا؟ یار بندے چپ بیٹھے نے جب ایسا علم پھر آئے گا؟ جناب جب ایسا علم دوبارہ نہیں آئے گا، محمد جیسا عالم کہاں سے آ جائے گا؟ ختم ہو گئی نبوت مصطفیٰ پہ. اب آپ مجھے اجازت دو میں ختم نبوت پہ ایک حدیث پڑھ لوں. کیسے پڑھوں گا؟ چپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے دل میں آل رسول بھی ہیں اور نبی کی نبوت بھی ہے. سبحان اللہ کہو جلدی سے میرے. لو جی سنیے گا. ارشاد ہے معاشر کا میدان ہوگا، بندے اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے. جناب موسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے. المختصر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین. کٹھے ہو کے زہرا دے بابے کل چلے جاؤ، اور نہ تو بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ مجھے اجازت دو میں یہی حدیث قرآن سے پڑھوں. نہیں اب آپ تھک گئے ہیں جی، ہو گیا. نہیں آپ تھک گئے ہیں نا؟ اچھا نہیں، جس نے یہی حدیث قرآن نے سننی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جائے. مولا معاشر کا میدان کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نساء ہے، یہ 4 نمبر سورہ ہے، 69 نمبر آیت ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. بندے اللہ فرماتے ہیں ہم معاشر کے میدان میں ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھائیں گے. وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم اپنی امت کی گواہی دیں، پیچھے ہو جائے. موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں، پیچھے ہو جائے. لوط اپنی امت کی گواہی دیں، پیچھے ہو جائے. عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں، پیچھے ہو جائے. 1.25 لاکھ نبی جب اپنی امتوں کی گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آ جا، حسین کا نانا آ جا. اب آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دے، ان نبیوں کی بھی گواہی دے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے. اور جڑا اپنی امت کی گواہی دے انہوں نبی کہیں دینے، تے جڑا کائنات دا گواہ ہوئے انہوں خاتم النبیین. جی آپ مجھے اجازت دیں. عمران چشتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی شان میں قرآن تو آپ نے پڑھا ہے، ایک حدیث بھی سنا دیں. لو جی سنیے گا. حدیث یہ کیا پڑھی ہے پوری دنیا میں چلی گئی ہے، باہر سے بھی مجھے کالیں آئی ہیں بہت زیادہ. لو جی سنیے گا. امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ سیدہ جب بھی اپنے بابا کی طرف آتی قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. آیا کون ہے، کھڑا کون ہوا ہے؟ نہیں ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، میں سمجھاتا ہوں. ٹھہرو. اے جو میں بیٹھا تے میرے مرشد آ جان تے میں بیٹھا رہا گا؟ نہیں کھڑا ہو جاؤں گا. تے جی میرے مرشد بیٹھے ہوں بابا فرید آ جان تے مرشد بیٹھے رہیں گے؟ نہیں کھڑے ہو جائیں گے. اچھا بابا فرید بیٹھے ہوں مولا علی آ جائیں تے پھر بابا فرید بیٹھے رہیں گے؟ نہیں کھڑے ہو جائیں گے. اچھا مولا علی بھی بیٹھے ہوں، سارے ولی بھی بیٹھے ہوں، سارے نبی بھی بیٹھے ہوں، محمد آ جائیں تو پھر سارے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں کھڑے ہو جائیں گے. اب جملہ سننا دھیان سے. جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ محمد ہے. جس کے ادب میں یہاں پہ ادب ہے، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ محمد ہے، اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ فاطمہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی بسم اللہ. اچھا جی جیسے نعت خوانوں کو فرمائشیں ہوتی ہیں نا، اس طرح مجھے قرآن کی آیتوں کی فرمائشیں کرتے ہیں لوگ.
حضور شاہ جی ابھی قرآن دی آیت سنایا جی، اے حدیث فلانی جگہ تے پڑھی سی ابھی سنایا جی، اے بھی سنایا جی. ہن جس دل وچ قرآن دی محبت تے آل محمد دی محبت ہے، سبحان اللہ کہو جلدی. لو جی بس آ جاؤ، یہ روایت سنو اور اجازت دو. وہ حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا نوکر کو باہر کھڑا ہو جا، غلام باہر کھڑا ہو گیا. ہن ہر آن والے نے روکی جا رہا ہے، بھائی بیٹا گفتگو نہیں یارا، میرے جوان شہزادے اللہ آپ کی جوانی میں برکت ہو، بیٹا آپ صرف توجہ قرآن کی طرف کریں، آپ نے یہ چھوڑ دیں، گناہ گار ہو رہے ہیں آپ، چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں، اب صرف قرآن پڑھیں سنیں. ضروری بات ہے نیچے چلے جائیں، نیچے جا کے گفتگو کر کے پھر اوپر آ جائے، ورنہ چپ بیٹھ رہے ہیں اب آپ نے، اب آپس میں گفتگو آپ نے نہیں کرنی. دیکھیں میں بڑی دفعہ میں نے عرض کیا ہے، میں خطیب نہیں ہوں، میں ایک لیکچرار ہوں، یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں پڑھنے پڑھانے سے میرا واہ ہے. گفتگو کرو گے میں نہیں خطاب کرتا اس طرح. حکم کیا آپ نے اندر کوئی نہ آئے، نوکر باہر کھڑا ہو گیا، ہر آن والے نو منع کردا پیا، امیر المومنین نے منع کیتا ہے اندر نہیں جانا. اچھا ہر بندے نو روکی جا رہا ہے، اچانک حضرت عبداللہ بن عمر کو آتے ہوئے دیکھا، فاروق اعظم کا اپنا بیٹا. اس نے غلام نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی آپ کے بابا جان نے منع کیا ہے اندر نہیں جانا. حضرت عبداللہ بن عمر وہیں سے واپس مڑ گئے. اچھا جب عبداللہ بن عمر مڑے نا، پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. ہائے ہائے، حضرت حسین پاک نے سن لیا کہ فاروق اعظم کا پیغام ہے اندر نہیں جانا، آپ بھی وہیں سے واپس مڑ گئے. اچھا جب حسین پیچھے مڑے نا، نوکر کی نظر پڑ گئی، نوکر کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے بھاگ کے اندر جا کے کہا امیر المومنین آپ کا بیٹا آ رہا تھا، میں نے منع کر دیا، پیچھے نا حسین بھی آ رہے تھے وہ بھی واپس مڑ گئے. حضرت فاروق اعظم نے میٹنگ چھوڑی، کانفرنس چھوڑی، وزراء کو چھوڑا، جوتا بھی نہیں پہنا، بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. عرض کیتی نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہو. میرے صاحبو اگر آل رسول سے محبت ہے گفتگو نہیں کیا کرتے، توجہ سے قرآن سنا کرتے ہیں. عرب کی زمین ہے بیٹا، یہ میرے پیروں سے ذرا پیچھے کر، اللہ آپ کو جزائے خیر. مکہ شہر ہے. مجھے بڑا احساس ہوتا ہے جب پڑھنے والا کوئی پیچھے بیٹھا ہو نا، مجھے پھر بڑی سی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں بھی بس زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. مکہ شہر ہے، حرم کا صحن ہے، 18,000 قبیلہ اکٹھا ہے. کتنا؟ شاباش بول رہے ہیں جناب، کمال بول رہے ہیں آپ. تو میلہ لگا ہوا ہے، قبیلے والے ایک بندے کے سر پہ پگ باندھ کے کہتے ہیں سونا آج کے بعد ہم تیرے نوکر ہیں اور تو ہمارا سردار ہے. ہن 18,000 قبیلہ اگر ایک ایک سردار چنے، کنے سردار ہو گئے؟ 18,000. 18 کا 18,000 سردار اپنے سر کی پگ اتار کے، پگ کے ساتھ پگ باندھ کے، پگ کے ساتھ پگ باندھ کے، پگ کے ساتھ پگ باندھ کے کعبے میں اس طرف ایک بڑا گیٹ ہے، اس گیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ گیٹ کھلتا ہے، بڑے شاہ جی باہر آتے ہیں. جدو وڈے شاہ جی باہر آندے نے نا، یہ وڈی ساری پگ لے کے وڈے شاہ اور دے سر تے بن کے تے دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا اسی انہاں دے سردار ہاں تے حضرت جی تسی ساڈے سردار ہو. ہن وڈے شاہ اور نے سر تے پگ بنی ہے، کعبے دا طواف کردے نے پے، یا اچانک طواف کعبہ کردے نوکرانی کروں پجی پجی آندی ہے، قدمہ تے ہاتھ لا کے آندی ہے وڈے شاہ جی مبارک ہوے گھر آ جاؤ کعبے دا کعبہ آ گیا ہے. لو جی بس یہ ایک دو جملے سن لیں. میں نے بڑی کوشش کی، ختم نبوت کو بھی ملوذ خاطر رکھا، ادب رسالت کو بھی رکھا، آل محمد کو بھی رکھا. ویسے یہ 3 علیحدہ ٹاپک ہیں لیکن دل شکنی نہ ہو جائے اس لیے میں نے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے. حضور کہہ رہا ہو بس یہ آخری جملہ. جناب عبد المطلب نے طواف کعبہ چھوڑا، کر جا کے سیدہ آمینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں تیے جی بابا، بیٹا جی بابا، دھیے جی بابا، تسی تیان نہیں کیتا جہالت دا دور ہے، نوہاں نو تھی کہن والا کر ہے. بندیاں نو ہون تک عقل نہیں پی ہوندی، نو تھی ہوندی ہے. اچھا چلو چھوڑو یار، بیٹا جی بابا، اللہ نے بیٹا دیا جی بابا، مجھے پکڑا
تیرے اور میرے نبی کو گود میں پکڑ کے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمینہ بیٹے کا نام رکھ دیا؟ نہیں بابا، دادے دے ہوندیاں نواں نا نہیں رکھ دیاں۔ درس ہے ایک ایک جملے میں اگر سمجھ آ جائے تو۔ بابا نام میں نے کیوں رکھنا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیوں رکھوں گی؟ اچھا بیٹا نام میں نے رکھنا ہے؟ جی بابا آپ نے رکھنا ہے۔ جدو کیا نا نام تسا رکھنا ہے، تیرے تے میرے نبی دے دادا جان عبد المطلب مصطفیٰ کو اٹھا کے چہرہ دے کے فرماتے ہیں آمینہ جے نام میں رکھنا ہے نا تے پھر میں نام محمد رکھ چھڑے ہے۔ بھائی کیا نام رکھا ہے؟ یہ بیٹا ذرا پیچھے کرو، آپ کی زبانوں پہ نام آنا چاہیے۔ کیا نام رکھا ہے؟ آواز کم ہے بھائی، کیا نام ہے؟ مولا جو تیرے نبی کا نام لے اسے مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا، کیا نام رکھا ہے؟ آواز کم ہے بھائی، کیا نام رکھا ہے؟ بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے۔ نہیں آپ تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، چھوڑو آگے چلو۔ اچھا مل کے سبحان اللہ کہو تو پڑھ دیں گے جلدی سے۔ بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے، قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا نہیں۔ مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا، کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ بس جیتے رہیں جی بسم اللہ، سلامتیاں ہوں جی، کر لیں استقبال کر لیں جی۔ نعرہ تکبیر۔ اس محفل کے دولہ تشریف لا رہے ہیں، سلطان خطابت آ رہے ہیں، پیر طریقت آ رہے ہیں، رابر شریعت آ رہے ہیں، وہ چہرہ آ رہے ہیں جس کو دیکھ کے سرفراز چینہ والے جیتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور شاہ جی اپنے مبارک قدموں سے تشریف لا رہے ہیں۔ شاہ جی بہت بڑی شخصیت ہے، قبلہ مخدوم صاحب بہت بڑی شخصیت ہے شاہ صاحب۔ میں استقبال کرتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، آبشار حکمت و دانش، اپنے وقت کے سلطان خطابت، قبلہ بابو جی سرکار کے مرید، پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید، حضرت صاحبزادہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ والقدسیہ، اپنے مبارک قدموں کے ساتھ محفل میں قدم رنجہ فرما ہو رہے ہیں۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو۔ سید کا استقبال ہے، نعرہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ جیوے جیوے، مرشد والا دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے بولے جیوے 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 جیوے۔ سبحان اللہ، تشریف رکھیں، جانے محفل آگے ہیں، ذوق محفل آگے ہیں، محفل کے روح رواں آگے ہیں، محفل کا چہرہ مبارک آگے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ والقدسیہ، پیر سید کرامت شاہ صاحب دامت برکاتہ والقدسیہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے شاہ جی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، دل کی عطا گہرائیوں سے ایک باری بولو تاجدار ختم نبوت۔ جی بسم اللہ، توجہ ہے جی؟ لے جی یہ آخری جملہ سنے اور اجازت دے۔ حضرت عبد المطلب اٹھا کے چہرہ فرماتے ہیں آمینہ جی بیٹا بیٹھ جائیں، شہزادے آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ لوگ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، آپ بھی تشریف رکھیں، شاباش بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی۔ غور ہے جی بات کی طرف؟ حضور کے دادا تیرے اور میرے نبی کو اٹھا کے فرماتے ہیں نام ہے محمد۔ بھئی کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی آخری جملہ سنیں اور فقیر کو اجازت دے۔ جب کہا نا نام ہے محمد، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا حضرت عبد المطلب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتی ہیں بابا ایک عرض کروں؟ فرمایا بات کر آمنہ۔
بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. میں بتا رہا ہوں اب میری اجازت کا وقت ہو چکا ہے, بس یہ جملہ آخری سن اور مجھے اجازت دے. بابا بابا فرمایا آمینہ بات کر. بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. جب بار بار کہا نا بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا, تیرے اور میرے نبی کو عبد المطلب اٹھا کے فرماتے ہیں آمینہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ, ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا. سبحان. چلو میرے صاحبو, میں پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ پھر قرآن پڑھیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لو جی ہن ایک پیغام سن لو. رسول اللہ دے فضائل سننے نے قرآن وچوں, سنے نے, سن لے نے. ہن گل کرو کنے کنے نبی تک جانا ہے, جانا ہے بھائی. دیکھیں میں واپس چلا جاؤں گا, چشتی صاحب سے آپ پوچھیں گے شاہ جی کہاں سے آئے ہیں, ایڈریس تو ہوگا نا. ایڈریس ہو تو بندہ بندے تک چلا جاتا ہے, نبی کا بھی کوئی ایڈریس ہے. لو میرے دھیان کریا جے, اے جے نبی دا ایڈریس. جی میں ہن چلا واں تے تانوں پیغام دے کے چلا. جے جانے نبی تک اے ایڈریس ہے نبی دا. گھر بیٹھ کے اکیلے سوچنا جس کے ایڈریس پہ آنے کے لیے بندوں کو پاک ہونا پڑتا ہے, خدا جانے نبی کی ناگو پاک ہے. بھائی یہ نبی کا ایڈریس ہے. ہن تسی منہ ویندے پے نے میرے کہ نبی دا ایڈریس نماز ہے تے دھیان نال پڑھو تے سمجھ آئے. ذرا ایتھوں سنایو جی مینوں, ایتھوں پڑھیا جی, ساری پڑھیں گے گل لمبی ہو جائے گی. التحیات للہ جی والصلوات اگے جی ماشاءاللہ والطیبات السلام علیکہ اگے ایوہ النبی السلام علیکہ دا اے معنی نہیں کہ اسی گجرات بیٹھے ہیں تے او مدینے سلام سن دینے, غلط. السلام علیکہ دا معنی ہے زہرہ دا بابا میرے سامنے وے میں سلام کرنا واپس. یہ دا مطلب نماز چاہو گے پھر ملاقات ہو جائے گی, اور نماز چاہو گے تے ملاقات ہو جائے گی. اچھا آگے پڑھے جی السلام علینا وعلا عباد اللہ اگے صالحین. یہ دا مطلب ہے نماز سلام غوث اعظم تے, نماز سلام گنجے شکر تے, نماز سلام معین الدین تے, نماز سلام مہر علی تے. تسی چپ بیٹھے ہو, ایتھے بندے ہی آنے نے اپنی مرضی دے لے ہو, اور کوئی لے ہو ایتھے بندے آنے نے جے تواڈے ہے نے تے تسی لے ہو, ساڈے تے ہے نے. ہن جہاں کوئی فقیر درویش ہے سبحان اللہ تے انہیں کہنا نا یارا. اچھا بھئی اگے پڑھو التحیات ربی جعلنی, ایتھوں پڑھیا جی ربی جعلنی. چپ بیٹھے ہو, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اگے ومن ذریتی. یہ دا مطلب ہے نماز تواڈی اولاد بھی ہے. اچھا نماز تواڈی اولاد آ جائے تے نماز نو ککھ نہیں ہوندا, تے جے محمد دی اولاد آ جائے. لو جی اگے پڑھے جے ومن ذریتی اگے ربنا وتقبل دعا اگے ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا. یہ دا مطلب ہے نماز تے تواڈے ابا جی بھی ہے نے, نہیں ہے بھائی ہے نے. ہن جملہ کہم دیو پھر, یہ مطلب ہے نماز تے تیرے ابے تو بغیر نہیں ہوندی. جدو نماز تیرے ابے تو بغیر نہیں ہوندی, زہرا تے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی. آگے پڑھو ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اگے جی ربنا اغفر لی ولی والدیا اگے وللمؤمنین. یہ مطلب ہے نماز سارے مومن آ جان تے نماز نو ککھ نہیں ہوندا, تے جے کلے ایمان آ جائے. ہن وعدہ میرے نال کنے کرنا نماز دا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. مقصد نہیں پورا ہو گیا. ہاتھ اونچے کرو ہاتھ. مولا پنجے ہی پڑھاں گے, آواز کاٹے, مولا پنجے ہی پڑھاں گے. اور نہیں یار ٹھہر جو, بس مجھے ذرا معاف کر دینا جی, بس میں نکل رہا ہوں. میرے ٹھہر جو یار, ٹھہر جو. علی کا بیٹا زین العابدین اگر نماز پڑھ رہے ہوں, بار شور مچ جائے, شہزادہ باکر کھوچ ڈگ پیا, علی دے پتر مسلح نہیں چھڑیا, علی والے مسلح چھڑ دے ہی نہیں نا. زین العابدین نے مسلح نہیں چھڑیا, ساری نماز پڑھ کے باہر دبوا کھول کے فرماندے نے خیر ہے بھائی کی ہویا ہے؟ حضور انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور تہاڈا باکر شہید ہو گیا ہے. فرمایا کیویں؟ حضور کھوچ ڈگ پیا. فرمایا پیچھے ہو جو. سارے بندے پرا کر کے نا زین العابدین اپنا چہرہ کھو کی طرف کر کے فرماتے ہیں اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتری. جدا فرمایا حیا کر علی دا پتر. ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے, شہزادہ باکر کھیل دے نے پئے.
اے شہزادے کھیل دے رہی جدو سید چکیا ہے نا اے بندے پلو پھڑ کے اندر نے شاہ جی سانو بھی سمجھاؤ ایک ہی ہویا ہے حضور ایک ہی قصہ ہے حضور ایک ہی کہانی ہے آپ اندر چپ کرو کوئی لمحے کسے کہانیاں نہیں ایک ہی گل ہے میں اودے والا منہ نہیں موڑیا اونے میرے والا منہ نہیں میرے جڑے ہاتھ ویکھو نمازی ہو جاؤ شریکاں دے جوان نمازی نے شریکاں دے جوان نمازی نے ساڈے صرف بزرگ نمازی نے میں ایک آیت پڑھنی چاہنا نہیں ہون نہیں پڑھنا چاہتا اجازت انج نہ کرو قرآن دا استقبال کرو سینے تے زور لا کے سبحان اللہ کہو لو جی آخری آیت ہے مولا حکم کر سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے سورہ نور نور سے بات شروع ہوئی ہے نور پہ آ گئی سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے رجال مرد ہے وہ مرد کون کہہ رہے ہیں اللہ شاباش یہ مطلب ہے گجرات والے مرد او یہ جنوں اللہ مرد کہے مولا ایک کیڑا خوش قسمت ہے اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ دنیا دا کوئی کم جنوں نماز تو منع نہ کرے میری نظر وچ مرد ہے یہ دا مطلب ہے نمازی مرد نے تے علی مرداں دا پیر ہے حسین مرداں دا پیر ہے تے نمازی مرد نے نمازی مرد نے اچھا یہ دا مطلب ہے جدو سویرے سویرے آواز ہوندی ہے حی علی الصلاۃ چٹیاں داڑیاں والے بابے 70 سال دے بابے 75 سال دے بابے ٹھنڈ پانی ٹھنڈا کمب دے مولا بابے فرمایا تینوں بابے نظر آندے نے مرد آ گئے نے میں امید کراں کہ سنی جوان نماز پڑھن گے لو جی ہون سچی مچی اجازت دے دیو ہون منو ذرا او ایک فرمان سنایا جی نماز میریاں اچھا پتہ سارے مسئلے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے کدیاں حضور دیاں آقا دیاں جیوندے رہو حضور دیاں کی پلا اکھاں دی لو جی بس آخری جملہ ہے یہ دا مطلب ہے جدو گناہگار مسلے تے آئے ایتھے گجرات مسلے تے آئے ٹھنڈ انہاں نو نہیں تسی غور نہیں کیتا ٹھہرو میں باقاعدہ اس پہ 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں لیکن ٹھہرو بس آخری جملہ ہے ٹھنڈ انہاں نو کتھے ایتھے سینے تے اچھا موڈے تے کندھے تے کتھے اکھاں تے کنوں نبی نو ہون میں جڑا جملہ کہن لگا نا پاکستان دے جڑے کونے چ میں جملہ کیا ہے پھر جوانا نماز چھڈی نہیں یہ دا مطلب ہے ٹھنڈ اونا دیاں اکھاں تے پھر منو کہن دے نا گناہگار گجرات مسلے تے آوندا ہے ویکھن وچ ایتھے تے آوندا ہے اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آوندا ہے میری دعا ہے کہ ہماری جوان نسل نمازی ہو جائے آج کے میلاد کا پیغام یہ ہے علی والو نمازی ہو جاؤ حسین والو نمازی ہو جاؤ بھئی وعدہ پکا ہو گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ابھی صرف ایک نور میں نے پڑھا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا بس ایک نور پڑھا ہے کبھی آیا پھر آپ کا میرا واہ پڑھا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور اسلام نور ہے اب نہیں کبھی آئے انشاءاللہ پھر باقاعدہ نہیں جی باقاعدہ خطاب کریں گے ایسے نہیں پھر باقاعدہ خطاب کریں گے وما علیہ الا البلاغ